حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دفعہ تمام رات عبادت کی۔ جب صبح ہوئی تو شب بیداری پر ان کو حیرت اور تعجب ہوا۔ وہ خود بخود کہنے لگے کہ کتنا اچھا رب ہے اور ابراہیم بھی کتنا اچھا بندہ ہے، یعنی ان کو اپنی عبادت پر ناز و تبختر ہوا اور غرور میں آئے۔ جب صبح ناشتے کا وقت آیا تو کوئی شخص شریک طعام ہونے کے لیے نہیں ملا۔ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مجبوراً وہ سرے راہ بیٹھ گئے کہ کوئی راہگیر مل جائے اور ساتھ میں کھا لے۔ اتنے میں دو فرشتے آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ آپ نے ان کو مسافر سمجھ کر کھانے کی دعوت دی۔ ان فرشتوں نے دعوت قبول کر لی۔ آپ نے فرمایا اس قریب کے باغ میں چلو، وہاں چشمہ بھی ہے، ہم سب وہیں کھانا کھائیں گے۔ چنانچہ سب کے سب باغ میں پہنچے۔ دیکھا تو چشمہ خشک پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، اور قول کے مطابق وہاں پانی نہ ہونے پر مسافروں سے شرمندگی ہوئی۔ فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ دوبارہ چشمہ جاری کر دے۔ حضرت نے دعا کی لیکن کچھ جواب نہیں ملا۔ آپ کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ تب آپ نے فرشتوں سے کہا کہ تم دعا کرو۔ چنانچہ ایک فرشتے نے دعا کی، فوراً پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر دوسرے نے دعا کی تو چشمے کا پانی ابل کر سامنے بہنے لگا۔ آخر کار انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور آپ کو جو شب بیداری اور رات کی عبادت پر کچھ غرور پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ غور فرمائیے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سے یہ معاملہ کیا تو دوسروں کی کیا حقیقت ہے؟ بس بندہ کو یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ عبادت و طاعت وہ کر رہا ہے، سب کچھ توفیق الہی ہے، اس کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب کھڑا ہو تو خشوع خضوع، احترام و ادب اور عجز کے اظہار کے ساتھ کھڑا ہو، اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں اسی طرح آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا اسے تم دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ، جب تم میرے سامنے قیام کرو تو اس طرح کرو کہ تم ڈرتے، کانپتے اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہو، اور اپنے نفس کو برا کہتے ہوئے کہ نفس اس قابل ہے کہ اس کو خوار کیا جائے۔ اور اگر تم مجھ سے دعا کرو تو اس حالت میں کرو تمہارے اعضاء لرزش میں ہوں، یعنی تمہارا ہر عضو کانپ رہا ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایسی ہی وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ ایک بار مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک مکان میں آگ لگ گئی۔ محلہ کے لوگ گھبرا کر اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے اور آگ بجھا دی، لیکن مسلم کو اس واقعے کے متعلق خبر نہ ہوئی، اور اس وقت آپ کو یہ تمام باتیں معلوم ہوئیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ ہی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کا ایک ستون آپ پر گر پڑا۔ ستون گرنے کی ایسی آواز ہوئی کہ بازار کے لوگ گھبرا کر دوڑے آئے، مگر آپ کو اس ہنگامے کا احساس بھی نہ ہوا۔ عمار رحمۃ اللہ علیہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول تھے۔ آپ کی جوتیاں سامنے رکھی تھیں، ان میں نیا تسمہ پڑا تھا۔ نماز میں آپ کی نظر اس نئے تسمہ پر پڑی۔ نماز سے فارغ ہو کر جوتی کو پھینک دیا، اور وہ پھر جب تک زندہ رہے جوتی نہیں پہنی۔ ربیع بن خشیم نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ان کا 20,000 درہم قیمت کا گھوڑا بندھا تھا۔ کوئی چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا۔ جب اس چوری کا حال لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ اظہار ہمدردی کے لیے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے چور کو گھوڑا کھولتے دیکھ لیا تھا، لیکن میں تو اس وقت ایک ایسے کام میں مشغول تھا جو مجھے گھوڑے سے زیادہ عزیز تھا، اس لیے میں چور کی طرف مشغول نہ ہوا۔ کچھ دن کے بعد وہی گھوڑا خود بخود آپ کے پاس آ گیا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری کی سیاہ چادر پہنے نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، اس سرخ دھاری نے مجھے نماز کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیا، یعنی میرا دھیان بٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی جو نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں اس طرح تعریف فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔
ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشوع کے معنی ہے نماز میں دل کا قائم رکھنا۔ بعض نے اس کے معنی کہے ہیں نماز میں انہماک و مشغولیت کی وجہ سے دائیں بائیں والوں سے بے خبر ہونا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو حقیقت میں خود ایک اعلیٰ مشغلہ ہے۔